تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے، یہودیوں سے یہ جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا۔ تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے۔ اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا، کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے۔ کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی۔ اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے۔ نماز انہوں نے قضا کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرماتا ہے نماز ادھر پڑھنی ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے، ٹھیک ہے۔ دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث میں عمل کیا تھا نا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دعائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے، یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی، انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو۔ وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو جیلم، ٹھیک ہے، وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی۔ تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی۔ وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی۔ وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا۔ فقہ الحدیث یہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4602 میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین میں سے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی، یعنی جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی تھی ان پر بھی کوئی ملامت نہیں کی، جنہوں نے وہاں جا کر قریظہ میں جا کر نماز پڑھی تھی ان پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اور یہ بات مرزا خود بھی بتا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کچھ نہیں فرما رہے تو اب ان صحابہ پر جنہوں نے قریظہ میں جا کر نماز پڑھی تھی ان پر ایک ان پڑھ بڑھیا کا اس قسم کا لطیفہ فٹ کرنا، کیا یہ ان صحابہ کی تنقیص نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی تضحیک نہیں ہے؟ کیا مرزا ان کا مذاق نہیں اڑا رہا یہ لطیفہ ان پر فٹ کر کے؟ پھر جہلم کے اس منگول نے یہ لطیفہ جو صحابہ کرام پر فٹ کیا یہ کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ وہاں معاملہ ہی اور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، آپ کا فرمان اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ خود مرزا یہ بات بتاتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بلائیں تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ کہاں اس بڑھیا کا معاملہ اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان؟ کیا یہ دونوں باتیں مرزا کے نزدیک برابر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تھا کہ نماز تم نے قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے تو ظاہری الفاظ کی وجہ سے کچھ صحابہ نے اگر راستے میں نماز نہیں پڑھی اور قریظہ میں جا کر پڑھی تو ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ نہیں فرما رہے، بالکل ملامت نہیں کر رہے، نہ ان پر نہ ان پر۔ تو مرزے کو کس نے حق دیا تھا یہ لطیفہ ان پر فٹ کرنے کا؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ملامت نہیں کر رہے لیکن مرزا نے یہ لطیفہ فٹ کر کے ملامت کی، ورنہ یہ لطیفہ کیوں فٹ کیا؟ تو مرزا در حقیقت ان صحابہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر رہا، بلکہ مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ بلکہ اس حوالے سے ہم ایک اور مثال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ مرزا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح کے جملے کستا ہے۔ ایک صحابی جن پر کفارہ لازم تھا لیکن کفارہ دینے کی گنجائش نہیں تھی، تو کہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو۔
تو یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے مرزا نے جو کچھ کہا ہے وہ سن رہے ہیں۔ آپ فرمائے یہ ٹوکرا لے جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے. حالانکہ اب وہ مدینے کے غریبوں میں اتنا سا ٹوکرا تقسیم کرنے سے کیا کفارہ ادا ہونا تھا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا نبی الاسلام کے مبارک زبان پہ، تو تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب اس بندے کا بھی اب کانفیڈنس لیول دیکھیں آسمانوں پہ ہے. بس شکر کر تیری جان چھوٹی ہے. کہہ رہے یا رسول اللہ میرے ساتھ تو مسکین ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے یعنی اب میں کیا تقسیم کروں، میں خود مسکین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں جا پھر تو اور تیرے گھر والے کھا لیں، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اسپیسیفک کیس ہے. اس موقع پر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب اس نے کہا نا میرے زیادہ مسکین کوئی نہیں، تو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں یہ بھی نظر آ گئی. جی ناظرین، سن لیا آپ نے، مرزا خود بتا بھی رہا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اس صحابی کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اس سب کے باوجود مرزا کی طرف سے اس صحابی پر یہ جملہ کسنا کہ شکر کر تیری جان چھوٹ گئی، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟